ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، یہ لفظ پہلے بھی گزرا ہے اور اب آنے والی آیات میں تو انشاءاللہ اب بار بار آئے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن کریم میں یہ لفظ جہاں پر بھی آتا ہے، اور غالباً یہ 88 جگہ پر قرآن کریم میں آیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست خطاب ہوتا ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ وحی اتری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اکثر جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات آپ کہیے، فرمائیے، بتائیے لوگوں کو۔ قل، لوگوں کو بتائیے، کہیے، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ لیکن بعض جگہیں قرآن کریم میں 88 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے وہ نبی کا جو درمیان کا واسطہ ہے وہ بھی ہٹا دیا اور براہ راست مخاطب کیا مجھے اور آپ کو، مجھے اور آپ کو۔ ایمان والے، الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ براہ راست خطاب کرتے ہیں تو اس بات کو تو بہت زیادہ دھیان سے سننا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس وقت یوں سمجھے ایک طرح سے نام لے کر، ایک طرح سے نام لے کر پکار رہے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد حاصل کرو، استعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبر، بی سے الصبر، صبر، استعینوا بالصبر، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ ان، بے شک، اللہ تعالی، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پچھلی آیات میں زیادہ تر گفتگو چلی تحویل قبلہ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حوالے سے۔ تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہے یہ سن 2 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، یعنی ہجرت کے دوسرے سال۔ اب اس کے بعد مسلمانوں پر ایک بہت بڑا وقت آنے والا تھا، اور یہ وقت یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے اس دین کو اب پوری دنیا تک پہنچانا تھا۔ اس کے لیے انہیں اپنوں سے بھی لڑنا تھا، غیروں سے بھی لڑنا تھا، دشمنوں کی طاقتوں سے بھی لڑنا تھا، اس میں کہیں خوف بھی آنا تھا، اس میں کہیں مالی نقصان بھی آنا تھا، اس میں جانی نقصان بھی آنا تھا، اس میں اور بھی مراحل آنے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے ان مراحل کے لیے تیار کرنا شروع کیا، ان مراحل کے لیے تیار کرنا کہ تمہیں ان مراحل میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے، ہم نے کل کے سبق میں پڑھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی یزکیکم، کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کریں، یعنی ان کی تربیت کریں، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیں۔ اب تزکیہ کس طرح سے ہوگا؟ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ وہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ انسانوں کی تربیت، ایمان والوں کی تربیت اور ایمان کی بنیاد پر وہ کیسے ہوگی۔ ایک تو تھا نا اس وقت کہ بھئی اب تم پر مشکل وقت آنے والے ہیں، تو ان میں تم نے کن کن چیزوں سے جڑنا ہے، کیا کیا صفات اپنانی ہے ان کے لیے۔ اور ایک یہ ہے
کہ یہ جو ہم نے تزکیہ پڑھا ہے تو یہ تو بہت ضروری ہے، اور اتنا ضروری ہے، کل بھی کافی بات ہوئی تھی بلکہ پرسوں، اتنا ضروری ہے کہ 30ویں پارے میں سورہ اللیل ہے، نہیں سورۃ الشمس ہے، سورۃ الشمس، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، تقریباً 14 قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر، اور یہ قرآن کریم میں اور کہیں پر بھی نہیں، صرف ایک جگہ سورہ الشمس کی ابتدائی آیات میں 14 قسمیں کھا کر جو بات کہی وہ یہ تھی، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے تزکیہ کر لیا کامیاب ہو گیا، اور جس نے تزکیہ نہ کیا بلکہ اپنے آپ کو خواہشات پہ چھوڑ دیا، ناکام، تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ پھر ہم سورۃ الاعلی میں پڑھیں گے، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله، نہیں وہ آیات ہیں، قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا، قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا ذکر کرتا رہا، فصلی، نماز پڑھی۔ تو اب یہ جو اگلی آیات آ رہی ہیں نا، جو صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، جو چیزیں اللہ بیان فرما رہے ہیں، یہ انسانوں کا تزکیہ کرنے والی ہیں۔ تزکیہ بھی ہوگی اور تعلیم کتاب بھی، کہ بھئی اصل میں کتاب قرآن کی تعلیم ہے کیا ہے، قرآن کی تعلیم اصلاً ہے کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جن کا اللہ حکم دیتے ہیں جو کرنی ہے، اور کون کون سی چیزیں ہیں جن سے بچنا ہے۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز، جب ہم نے یہ کلاس شروع کی تھی تو جو پہلا سبق تھا اس میں ایک بات آئی تھی، وہ یہ تھی کہ قرآن کریم کا جو مفہوم ہے، یا بلکہ موضوع کہنا چاہیے، قرآن کریم کا موضوع، آخر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کتاب اتاری ہے، کیا چاہتے ہیں؟ اگر ایک لفظ میں اس کو بیان کیا جائے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کا مطلوبہ انسان، یعنی وہ انسان جو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان میں چاہتا ہوں، اس طرح کا انسان، اس کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور اس کے لیے وحی اور کتابیں اتاری ہیں، تو وہ اللہ کا مطلوبہ انسان۔ اب اگلے جو احکامات آ رہے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ جب ہم ان حکموں پہ چلنا شروع کریں گے تو ہم اللہ کے مطلوبہ انسان بننا شروع ہو جائیں۔ تو اب یہی چیزیں سامنے رکھ کر ہم نے اب احکام آئیں گے، بہت سی تعلیمات آئیں گی، یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے پوری سوسائٹی جو ہے نا وہ ڈیولپ کی جا رہی ہے، ایک معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر، صبر سے مدد حاصل کرو اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر بہت وسیع المفہوم اصطلاح ہے، صبر بہت وسیع المفہوم اصطلاح ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، این الصابرون، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ 70,000 انسان اٹھے گا، بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ اتنی بڑی صفت کہ کل قیامت کے دن انسان کو بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں داخل کروا دے گی۔ صبر، تو صبر کیا ہے؟ مختصراً اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبر کے 2 پہلو ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو تعلیم، حکم، فرمان دیا ہے اس پہ پورے طور پر قائم رہنا، اس پر پورے طور پر قائم رہنا، حالانکہ وہ نفس اور شیطان دونوں بہکاتے ہیں اس کو، لیکن نفس اور شیطان کی بات کو رد کر کے اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر پورے طور پر قائم رہنا، ایک صبر کا مفہوم یہ ہے۔ میں ذرا مختصر کر رہا ہوں، تفصیل تو اس کی بہت زیادہ اہل علم حضرات بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ناخوشگوار یا ناگوار صورتحال پیش آ جائیں ان کو برداشت کرنا،
ان میں کوئی بھی غلط قدم نہ اٹھانا. مثلا حادثہ پیش آ گیا ہے، قریبی عزیز فوت ہو گیا ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، ماں فوت ہو گئی، اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت رکھیں، تادیر سلامت رکھیں، لیکن بہرحال ہمیشہ سلامت نہیں رہ سکتے. وہ بھائی فوت ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی، بچہ فوت ہو گیا ہے، خود انسان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، وہ معذور ہو گیا، خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کوئی ہاتھ کٹ گیا ہے، بازو کٹ گیا ہے، اس پر اس کو انسان اللہ کا فیصلہ سمجھ کے خوش دلی کے ساتھ تسلیم کر لے. والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، بھائی فوت ہو گیا ہے، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے آخری ابراہیم ان کا نام تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 سال کی عمر میں وفات پا گئے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صدمہ تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، بہہ رہے تھے. اب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی، وہ سمجھے کہ شاید انبیاء اس چیز سے مستثنا ہوتے ہیں، یہ حادثات ان پہ اثر انداز نہیں ہوتے. تو کہنے لگے انت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، آنکھوں سے آنکھیں بہہ رہی ہیں، آنکھیں بہہ رہی ہیں، لیکن زبان وہی کہہ رہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اے اللہ میں آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں، صبر کرتا ہوں. میں حادثہ اور حادثات پیش آ جاتے ہیں انسان کے ساتھ زندگی کے اندر، مالی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کاروباری حادثہ پیش آ جاتا ہے، اور کوئی بھی چیز. اب یہاں پر کیا کرنا ہے، انسان خدا نہ خاصہ حد سے نہ نکل جائے، انسان حد سے نہ نکل جائے، کفر کی طرف نہ چلا جائے، شرک کی طرف نہ چلا جائے، گمراہی کی طرف نہ چلا جائے، زبان سے کوئی غلط کلمات کہنا نہ شروع کر دے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بڑے معروف صحابی ہیں، بہت ہی جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں. انہیں نا ایک بہت بڑی بیماری لاحق ہوئی، اور بیماری یہ تھی کہ غالباً ان کی نا کمر کے اوپر بہت بڑا دانہ نکلا. اب ذرا چھوٹی سی پھنسی نکلے نا تو بندے کو لگ پتہ جاتا ہے، تو اتنی بڑی تکلیف. لیکن اور عرصہ دراز تک، کئی سال تک، غالباً 32-33 سال ان کو یہ تکلیف رہی، لیکن چہرہ ان کا اتنا پرسکون خوبصورت ہوتا تھا کہ لوگ حیران. بیمار آدمی کا تو چہرہ مرجھا جاتا ہے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا تکلیف اتنی بڑی لیکن آپ کے چہرے پر اتنا سکون رہتا ہے، چہرہ منور آپ کا ہر وقت، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی طرف سے تکلیف آئی، بہت تکلیف آئی، لیکن میں نے ہمیشہ اس پر صبر کیا کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے اس میں خیر ہوگی. کہتے ہیں اس کا صلہ مجھے یہ ملا، کئی دفعہ فرشتے آ کر مجھے سلام کرتے ہیں، فرشتے آ کر مجھے، صبر پر اللہ کی طرف سے بہت کچھ ملتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے عجبا لامر المؤمن، مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر، اور اس کی ہر حالت اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. ولیس ذلک الا للمؤمن، اور یہ صرف اور صرف ایمان والے کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ صرف اور صرف ایمان والے کو نصیب ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ان اصابت سرا، اگر خوشی پہنچتی ہے، شکرا، شکر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، اس کے حق میں خیر ہی خیر. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا، اگر تکلیف، مصیبت، بیماری، پریشانی پہنچتی ہے، صبر، صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور یہ اس کے لیے خیر ہی خیر. یہ دو حالتیں مومن کے لیے بڑی عجیب ہیں، اور یہ صرف ایمان والے کو نصیب ہوتی ہیں. لہذا جب انسان صبر کرنا شروع کرتا ہے، بڑی سے بڑی تکلیف آسان ہو جاتی ہے، اس کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. لہذا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے ایمان والو صبر سے مدد حاصل کرو، والصلاۃ، اور نماز سے مدد حاصل کرو. دوسری چیز نماز ہے. نماز اللہ سے سب سے جوڑنے والا عمل نماز، سب سے بڑا عمل نماز، عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عجیب معمول تھا، اذا فزعه امر فصلى،
جب بھی کوئی مشکل پیش آتی آپ فوراً نماز پڑھنا شروع کر دیتے. میں صحابہ کرام کی ساری زندگی کو نا اگر میں خلاصے میں عرض کروں نا نماز کے حوالے سے، تو جملہ صرف اتنا جملہ کہ وہ خوش ہوتے تھے اس بات پر کہ ہمیں نماز ملی اور اس نماز کے ذریعے ہر مسئلے کو حل کرانے کا راستہ ہمیں مل گیا. نماز کے ذریعے ہر مسئلے کو حل کرانے کا ہمیں راستہ مل گیا. آپ دیکھیں نماز پڑھنا شروع کرتا ہے نا ریلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد حاصل کرو بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. ولا اور نہ، تقولوا کہو، ولا تقولوا اور نہ کہو، لمن لی کے لیے، من جو، ولا تقولوا اور نہ کہو، لمن اس شخص کے لیے جو، یقتلوا قتل کر دیا جائے، فی سبیل اللہ، فی میں سبیل راستہ، اللہ اللہ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اس کے لیے نہ کہو، کیا نہ کہو، اموات، مردہ، مردے نہ کہو ان کو. جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو. بلکہ احیاء، احیاء حی کی جمع ہے، حی زندہ، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں. ولیکن اور لیکن، لا نہیں، تشعرون تم اس کو سمجھ سکتے، ولیکن لا تشعرون ہیں، زندہ ہیں لیکن تم ان کو نہیں سمجھ سکتے. اچھا، جو شہید ہو جائے دنیاوی اصطلاح میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی بیوی تھی بیوہ ہو گئی، اس کا جسم ہے بے جان ہو گیا، چنانچہ اس کی قبر کھودی جائے گی، نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا، اس کی وراثت تقسیم ہوگی اور دنیا سے اس کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو گیا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم اس کو مردہ نہ کہو، بس ٹھیک ہے، ہم اس کو مردہ نہیں کہتے، لیکن وہ زندہ ہے. کیسے زندہ ہے؟ اگلا جملہ کافی ہے، بس ہر قسم کی بحث ختم کرنے کے لیے اگلا جملہ کافی ہے. بھائی تم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے. جب اللہ کہہ رہے ہیں نا نہیں سمجھ سکتے تو ہمارے لیے بات ختم ہو گئی، ہمارے لیے بات ختم ہو گئی. جہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے نا کہ بھائی تمہیں اس چیز کا نہیں پتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں اور بحث کرنے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے تم نے اسے مردہ نہیں کہنا، ہم کہتے ہیں شہید زندہ ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کا معاملہ ختم ہو چکا ہے. دنیاوی اعتبار سے اس کے لیے وہ سارے احکام لاگو ہوں گے جو میت کے لیے ہوتے ہیں. البتہ صرف تھوڑی سی تخصیص ہے، تھوڑی سی تخصیص ہے شہید کے لیے. وہ یہ کہ نمبر ایک، اس کو اس کے جسم کے اوپر جو کپڑے ہوتے ہیں نا وہ نہیں اتارنے. شہید کو عام کفن نہیں پہنایا جاتا، بلکہ جو اس نے لباس پہنا ہوتا ہے جس میں وہ شہید ہوتا ہے اس کو اسی میں دفن کیا جاتا ہے. اور دوسری چیز، اس کو غسل بھی نہیں دیا جاتا، شہید کو غسل بھی نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کو جس طرح وہ خون میں لت پت ہے اسی طرح اس کو دفن کیا جاتا ہے. ہاں، اضافی چیزیں جو اس کے اوپر ہیں وہ اتار لی جاتی ہیں، جیسے اس نے کوئی ہیلمٹ پہنا ہوا ہے وہ اتار لیا جائے گا، کوئی کیپ پہنی ہے وہ اتار لی جائے گی، پاؤں کے اندر شوز پہنے ہوئے ہیں، ساکس پہنی ہوئی ہیں وہ اتار لی جائیں گی، ایکسٹرا کوئی جیکٹیں وغیرہ پہنی ہوئی ہیں وہ اتار لی جائیں گی، اور باقی جو اس کے نیچے جسم کے اوپر جو لباس ہے بس اسی لباس کے اندر اس کو دفن کرنا ہے اور بغیر غسل دیے.
صرف یہ ایک تخصیص ہے، کیونکہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ بھی کہا ہے وہ مردہ نہیں ہے، اس لیے کسی درجے اس کی ایک خصوصیت ہے اور انفرادیت ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا سے اس کا معاملہ اسی طرح ختم جس طرح طبعی طور پر فوت ہونے والے شخص کا معاملہ ختم۔ اس کی بیوی اگر ہے بیوہ، اس کے بچے چھوٹے ہیں یتیم، اس کا مال و دولت ہے وراثت، وہ کہیں کام کاج کرتا تھا وہاں سے وہ سلسلے ختم، اور اگر وہ سرکاری ملازم تھا تو اس کی پینشن شروع ہو جائے گی، اس کی پینشن بھی شروع ہو جائے گی۔ دنیاوی اعتبار سے اس کا معاملہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے طبعی طور پر کوئی فوت ہونے والا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب یہ کہا ہے کہ تم نے اس کو مردہ نہیں کہنا، لہذا ہمارے لیے حکم یہ ہے ہم کہیں گے شہید دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں تمہیں اس کا نہیں پتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا تمہیں نہیں پتا، بات ختم۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو، لمن، اس شخص کے لیے، یہ یاد رکھیے گا، جہاں اللہ تعالیٰ کہہ دینا بھائی تمہیں اس چیز کا نہیں پتا، وہاں ختم ہو جائے، وہاں بات ختم کر دینی ہے، وہاں اس سے آگے بحث ہے ہی نہیں ہے۔ یہ روح کے بارے میں نا ہم 15ویں پارے میں پڑھیں گے سورہ کہف کے اندر، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، نہیں سورہ بنی اسرائیل میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، یہ روح کیا چیز ہے؟ قُلْ الروح من امر ربی، آپ کہیے یہ میرے رب کا علم ہے، میرے رب کا حکم ہے، ایک امر ربی ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بس اس سے زیادہ تمہیں علم نہیں دیا گیا، بس بات ختم۔ جہاں اللہ رب العزت کہہ دینا کہ بھائی یہ چیز اس سے آگے تمہاری سمجھ سے اوپر ہے، تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے، تو بس وہاں پر رک جانا ہے، ہم نے اس سے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بحث تبھی شروع ہوتی ہے جب ہم اس سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں سے پھر آگے اختلاف شروع ہو، پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، پھر فتوے شروع ہو جاتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا، نہ کہو، لمن يُقْتَلُ، اس شخص کے لیے جو شہید کر دیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ ہم 4 پارے میں پڑھیں گے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، نہیں کرتے، نہ زبان سے کہتے ہیں اور نہ ذہن میں سوچتے ہیں، گمان بھی نہیں کرتے کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں، شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے، ہم اس کو زندہ ہی کہیں گے کیونکہ اللہ رب العزت زندہ کہہ رہے ہیں، زندہ ہی کہیں گے۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، ہاں تم اس چیز کی سمجھ نہیں رکھتے۔ آج یہیں تک پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بقیہ، ابھی یہ مضمون چل رہا ہے۔